نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دوستو، آج یہ مسئلہ بتانا مقصود ہے کہ اسلام میں طلاق کا کیا طریقہ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ اس روایت کو امام حاکم نے بیان کیا اور صحیح ہے۔ حلال چیزوں میں سے جو چیز ہے اللہ کے نزدیک زیادہ غصے والی وہ طلاق ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ حد الامکان زوجین کو، میاں بیوی کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپس میں تعلق قائم رہے، صلح رہے۔ اگر یہ جوڑا جو ہے یہ چلتے چلتے سمجھتا ہے کہ افتراق ہو جائے گا، جدائی ہو جائے گی، مسئلہ خراب ہو جائے گا، تو پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر آخری چیز جو ہے وہ طلاق کا ہے، کہ طلاق سے وہ عقدہ نکاح جو ہے وہ فسخ ہو جائے گا۔ جیسے کہ باقی جو چیزیں ہوتی ہیں، بیع انسان کرتا ہے اور کام کرتا ہے تو اس کو عقدے کو چاہے تو وہ نہ کرنا، چاہے تو فسخ کر سکتا ہے، ایسے ہی عقدہ نکاح کو بھی فسخ کیا جا سکتا ہے، مگر طلاق کے ساتھ۔ طلاق جو ہے اس کا جاہلیت میں کیا طریقہ تھا، کہ جاہلیت میں طلاق کیسے دیتے تھے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، ابن کثیر میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں روایت ہے صحیح، کہ جاہلیت میں ایک بندہ اپنا حق سمجھتا تھا بلا طلاق دینا، طلاق دیتا جاتا، جب عدت ختم ہونے کا وقت آتا تو وہ رجوع کر لیتا، ایسے ہی وہ طلاق دیتا رہتا۔ ایک عورت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی کہ میرا جو بندہ ہے خامد، وہ کہتا ہے کہ میں نہ تجھے ایسی طلاق دوں گا کہ تو مجھ سے جدا ہو سکے، اور میں نہ تو اسے تعلق قائم کروں گا۔ وہ کہتی ہے، میں نے کہا یہ کیسے؟ میرا خامد کہتا ہے کہ میں جب طلاق دوں گا تو رجوع کا جب وقت عدت ختم ہونے کا وقت آئے گا تو میں رجوع کر لیا کروں گا، تو نہ تو آپ سے تعلق قائم ہوگا، بیوی سے کہتا ہے، اور نہ تجھ کو جدا کروں گا، آزاد کروں گا۔ وہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس حاضر ہوئی کہ میرا خامد یہ کہتا ہے، یہ مسئلہ کیسے ہے؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش، ابھی خاموش ہیں تو پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیغمبر علیہ السلام کو یہ سارا معاملہ بتایا، قصہ، کہ یہ خاتون ایسے آئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جامع ترمذی میں، ابھی پیغمبر علیہ السلام خاموش تھے تو جبرائیل امین علیہ السلام وہی لے کے آ گئے، کیا طلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، کہ طلاق دو مرتبہ ہے، رجعی طلاق جس کے بعد خامد کو رجوع کا حق حاصل ہے، صلح کا، وہ دو مرتبہ ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد مسلمانوں نے، لوگوں نے اسی پر عمل جاری کر دیا، کہ اسی پر طلاق کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جس نے پہلے طلاق دی تھی یا نہیں دی تھی تو وہ اسی پر طلاق کا سلسلہ شروع کر دیا گیا کہ طلاق دو مرتبہ ہے۔ گویا کہ اسلام نے طلاق کی یہ حد بندی بھی کر دی، رجوع کی بھی حد بندی کر دی، کہ یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی طلاقیں دیتا رہتا۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ فرماتی چاہے وہ 100 طلاق سے زائد بھی دے دیتا، عدت ختم ہونے کو آتی وہ رجوع کر لیتا۔ اسلام نے حد بندی فرما دی۔ اب اسلام میں جو طریقہ کار وہ یہی رائج کر دیا گیا قرآن کے مطابق، کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، طلاق جس کے بعد رجوع کا حق حاصل ہے وہ دو مرتبہ ہے۔ اب اس کے آگے فرما دیا فامساک بمعروف اور تسریح باحسان، ایک جو میاں بیوی ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ان کا آپس میں رہن سہن نہیں ہو سکتا، وہ نہیں چل سکتے
تو اس توہر میں وہ طلاق دے گا۔ حدیث میں آتا ہے جس توہر میں اس نے اپنی بیوی سے مجامت نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، اس میں وہ طلاق دے گا۔ مگر طلاق دینے کے بعد اب اس کی عدت جو ہے وہ قرآن نے بتا دی ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اس میں عدت کی تعیین بھی بتا دی گئی۔ اگلی جو آیت آتی ہے فطلقوہن لعدتہن وآصلوا العدۃ، طلاق دو عورتوں کو عدت گزارنے کے لیے اور عدت کو شمار کرو۔ عدت کو شمار کرنے کا حکم ہے، طلاق شمار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ یہ جو آیت ہے یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ عدت جو ہے، عدت کے اندر رجوع، عدت شمار کرو، عدت کے اندر رجوع کرنا ہے۔ جیسے دوسری آیت جو ہے وہ بھی بتا رہی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ یہ آیت بھی بتا رہی ہے کہ جب تم طلاق دے دو تو وہ عدت کو پہنچ جائیں، یعنی عدت ختم ہو جائے، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر بھی میاں بیوی آپس میں صلح چاہتے ہیں تو ان کو مت روکو، وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں۔ اس عہد کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عدت کے اندر جو ہے وہ دوسری طلاق نہیں دینی، اور پہلی طلاق جو ہے اس کے بعد یہ عدت گزر رہی ہے۔ عدت گزارنے کے بعد قرآن نے اب قید لگائی، شرط لگائی فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ یا تو عدت کے اندر صلح اس کو روک لے آئے، اگر عدت گزر جائے پھر تسریح بإحسان، عدت گزر جائے تو پھر بیوی بن سکتی ہے مگر نئے نکاح کے ساتھ۔ یہ ضابطہ بتا دیا گیا اس شرط کے ساتھ، قید کے ساتھ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ اب عدت کے اندر وہ صلح کر سکتا ہے اپنی بیوی سے، عدت گزر جائے تو نیا نکاح کر سکتا ہے۔ یہ جو فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ جو ہے یہ پہلی 2 طلاقوں میں ہے۔ پہلی طلاق کے بعد بھی ایسے کر سکتا ہے، دوسری طلاق کے بعد بھی ایسے کر سکتا ہے۔ وہ طلاقیں یکمشت نہیں ہوں گی، وہ طلاق وقفے سے، مطلب ایک طلاق دی اس کے بعد عدت کے اندر رجوع کیا یا عدت کے بعد نکاح کیا، پھر کبھی زندگی میں دوسری طلاق دیتا ہے تو پھر ایسے ہی ہوگا کہ عدت کے اندر رجوع کرتا ہے یا عدت کے بعد نیا نکاح کرتا ہے۔ پہلی 2 طلاقوں میں ایسے ہوگا۔ اب جب ایسے کرنے کے بعد تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر اب وہ اس پر حرام ہو جائے گی۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ بس اگر وہ تیسری اس کو طلاق دے دیتا ہے 2 کے بعد، بس پھر وہ آگے جائے، پہلے خامند کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک کسی اور خامند سے جا کے نکاح کرے، وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے، پھر اس طریقے سے وہ پہلے خامند کے پاس واپس آ سکتی ہے۔ یہ ہے طریقہ اسلام میں طلاق کا۔ اور طلاق جو ہے اس کے بعد پھر فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، پہلی طلاق ہے یا دوسری طلاق ہے، اس کے بعد عدت کے اندر اللہ فرماتے ہیں جو خامد ہیں وہ زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لانے کے، تو عدت کے اندر وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اگر وہ اصلاح کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر وہ ان کو واپس لا سکتے ہیں، خامند زیادہ حقدار ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ عدت کے اندر خامند دوسری طلاق نہیں دے سکتا، اور عدت کے اندر جو عورت ہے اس کی بیوی وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ تو آیت واضح بتا رہی ہے، کیونکہ پہلی طلاق جو ہے وہ عقدہ نکاح جو ہے، جب اس نے طلاق کہہ دیا تو یہ طلاق ہے، تو وہ عقدہ نکاح جو ہے وہ کھول دیا گیا۔ عقدہ نکاح جو تھا اس کو اس نے ختم کر دیا، پہلی طلاق سے وہ عورت آزاد ہو گئی۔
جب وہ آزاد ہو گئی، اب عقدہ نکاح جو تھا وہ اس نے توڑ دیا، جب توڑا اب اس کو کھولنے کے لیے دوبارہ طلاق جب دے گا وہ کس عقدے کو کھولے گا؟ وہ پہلے تو وہ ختم ہو چکا ہے معاملہ، اس نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ اب جب تک دوبارہ اس کو اپنی بیوی نہیں بناتا تو وہ طلاق کا تو محل رہی نہیں ہے، اب کس کو طلاق دے گا؟ لہذا وہ جو خامند ہے وہ اپنی بیوی کو دوبارہ وہ جب تک بیوی نہیں بناتا تو وہ اس کو طلاق دینے کا مجاز نہیں ہے، یہ آیت یہ بتا رہی ہے۔ اور آگے جو فرمایا کہ اس کے بعد اگر خامند جو ہے وہ دوسری طلاق دیتا ہے عدت کے اندر تو اس کو اختیار نہیں ہے۔ عدت کے اندر یہی بات آ رہی ہے کہ خامند ذرا حقدار ہے اس کو واپس لانے کا، تو وہ طلاق کا مجاز نہیں ہے، جیسے کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی طلاق عدت کے اندر اس کی بیوی۔ ایسی بات علماء کرام کہتے ہیں نہیں جی، وہ جب طلاق دے چکا تو ایک طلاق کے بعد وہ عدت کے اندر ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ کیسے؟ نان و نفقہ کا یہ مالک ہے، نان و نفقہ دے گا، رہائش دے گا، اگر وہ فوت ہو جائے بندہ تو وہ اس کی وارث بنتی ہے۔ یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جو وہ بیوی کو دوسری طلاق دینے کا حق رکھتا ہے کہ اس کی ابھی بیوی ہے تو نان نفقے کا مالک ہے۔ جب نان نفقے کا مالک ہے تو اس کی بیوی سمجھ میں آتی بیوی ہے اس کی، اور اگر فوت ہو جائے تو وہ اس کی بیوی اس کے وراثت کے میں حصہ لے سکتی ہے، حصہ لیتی ہے بلکہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، لہذا اس کو دوسری طلاق دے سکتا ہے۔ عدت کے اندر بھی ان کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدت کے اندر وہ بیوی کا لفظ تو آتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بندہ جو ہے خامند، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طلاق کا مسئلہ جو آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے، کانت طلاق فی عہد النبی علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اگر کوئی آدمی 3 طلاقیں دے دیتا فی عہد النبی علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی بندہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طلاق دیتا، طلاق الثلاث سے طلاق واحدہ، آپ کے زمانے میں جو کوئی بندہ طلاق دیتا وہ 3 طلاق ایک شمار کی جاتی تھی۔ اور ایسے ہی جناب ابو بکر کے زمانے میں رضی اللہ عنہ، جناب عمر بن خطاب کا زمانہ خلافت کا 2 سال کا، اب ان 3 طلاقوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شمار کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کے اندر رجوع باقی نہیں ہے، رجوع نہیں ہے تو آپ نے 3 طلاقوں کو ایک طلاق شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا بغیر رجوع کے دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی، جیسے کہ قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ رجوع کے بغیر طلاق کے بعد طریقہ کار کیا ہے، یا رجوع کرے گا عدت کے اندر یا رجوع کے بعد نیا نکاح کرے گا۔ اور حدیث بھی بتا رہی ہے کہ 3 طلاقوں کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شمار کیا، لہذا معلوم ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کی کہ ان میں رجوع نہیں ہے، لہذا یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ رجوع کے بغیر طلاق نہیں دی جا سکتی۔ لہذا جو علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کے نان نفقے کا مالک ہوتا ہے، وہ تو بھائی یہ جو عدت ہے نا، یہ ایک رعایتی مدت ہے، عدت ایک رعایتی مدت ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں کہ یا تو وہ حمل واضح ہو جائے، حمل کا پتہ چل جائے گا، یا دوسری یہ ہے کہ صلح کے امکانات کے پیش نظر ایسے رکھا گیا ہے کہ وہ نان و نفقہ جو ہے کہ وہ اس کو نان نفقہ دے گا، یا یہ جو کچھ بھی ہے وہ صرف اس لیے یہ ہے کہ ایک تو وہ گھر میں رکھے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے فَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ، ان کو عدت کے اندر رہائش دینی ہے، گھر سے نہیں نکالنا، نہ وہ خود نکلیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے
قرآن نے صرف مصلحت کے پیش نظر کہ ان کی آپس میں صلح ہو جائے، یہ قرآن میں مجید کہہ رہا ہے، تاکہ وہ گھر میں رہیں گی تو وہ صلح کے امکانات زیادہ ہیں، چانسز صلح کے۔ اسلام صلح چاہتا ہے، اسلام افتراق نہیں چاہتا۔ تو لہذا یہ جو علماء کرام فرماتے ہیں، یہ صرف بولتہن ازواج کے لفظ سے کہتے ہیں۔ بولتہن لفظ یا ازواج کا لفظ ہے، یہ تو رجعی طلاق جو ہے، جب وہ سلسلہ ختم ہو جائے، عدت ختم ہو جائے، تو اس پر بھی قرآن نے لفظ ازواج بولا ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی وہ عدت میں ہے، وہ اور آگے نکاح نہیں کر سکتی، وہاں بھی قرآن نے لفظ ازواج استعمال کیا ہے۔ تو کیا وہاں بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ اس کی بیوی ہے؟ یا طلاق دینے کے بعد طلاق دے دی اس نے، تو اگر یہ کہا جائے کہ حسب سابق یہ اس کی بیوی ہی ہے، تو طلاق اچھے معنی دار، پھر طلاق کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے، طلاق کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو صرف کہا جا رہا ہے کہ ان کو خامد کو مائل کرنے کے لیے، صلح کی طرف مائل کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ نان نفقہ دے، تاکہ اسلام جو ہے یہ ظلم نہیں سکھاتا، اسلام جو ہے یہ ظلم نہیں سکھاتا، نہ ظلم کا حکم دیتا ہے۔ جو اس گھر میں موجود ہے اس کی بیوی ابھی جس کو اسلام نے کہا نکالنا نہیں ہے، وہ نہ نکلے، تو ان کو خرچہ دینا ہے۔ اسلام کہتا ہے ظلم نہ ہو، تو یہ تو اس لیے ہے کہ اسلام جو ہے یہ ظلم نہ کرتا ہے، نہ سکھانے کا حکم دیتا ہے، یہ اس واسطے ہے۔ لہذا جو علماء کرام یہاں سے لفظ ازواج سے اور بولتہن سے استدلال کرتے ہیں، ان کی بات جو ہے وہ محل نظر ہے۔ لہذا مہینے بعد طلاق، ایک وقت میں 3 طلاق، ایک مجلس میں 3 طلاق، ایک طہر میں 3 طلاق، 3 طہر میں 3 طلاق، یہ دوستو ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے۔ لہذا ایک دوران عدت جو بندہ طلاق دے گا خاوند اپنی بیوی کو، وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لہذا پہلی طلاق کے بعد قرآن نے حد بندی کر دی کہ طلاق 2 مرتبہ اور زیادہ طلاق نہیں دے سکتا۔ طلاقیں 2 ہیں، اس کی تعیین فرما دی اور رجوع کی تعیین فرما دی۔ لہذا طلاق کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، رجعی جو طلاق ہے اس 2 مرتبہ، اس میں تو یہ طریقہ استعمال کیا جائے گا۔ ایسے ہی اپنی بیوی کو طلاق پہ طلاق دینا یہ اس کی حد کی عزت بھی ہے، اس کی توہین بھی ہے اور قرآن کے خلاف ہے۔ لہذا دوران عدت دی گئی طلاق شمار نہیں کی جائے گی۔ اللہ ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔